جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام ہے خبر نشر۔ دوستو صاحب، آج بڑی معذرت کے ساتھ کہ مجھے ہر صورت اڈیالہ جیل سے شروع کرنا پڑے گا، اور خدا را اس کا مقصد کو ریٹنگ نہیں ہے، میرے پاس ایک آرگومنٹ ہے اور جواز ہے کہ کیوں مجھے اڈیالہ جیل سے شروع کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ نے کل سے ایک تھیری ڈیولپ کر کے میرے اور سننے والوں کے دماغوں میں ڈال دی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کی تھیری درست ثابت ہونے والی ہے، جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کی ملاقاتوں کو لے کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ کچھ لوگوں کو 2 دنوں میں ملاقات کے لیے مختص کیا گیا تھا، اس معاملے پر حکومت چاہے گی کہ یہ توہین عدالت کے لیے چلے جائیں، تو صورتحال ایسی بنتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ آج جو میٹنگ تھی وہ نہیں ہوئی، لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو وہ آپ کی جو تھیری تھی توہین عدالت والی، وہ درست یار مجھے یہ دیکھو باسر میری یہ محض میری تھیوری ہے، ہاں لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی، یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی، پہلے میری التجا سر۔ سن لو کہ دیکھو ابھی جو آنریبل ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو لاہور سے بلوایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ عام تاثر یہ تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑا عدلیہ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپنے تئیں ایک اس کی بے توقیری ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ جی فلاں ججز جو ہیں یہ فلاں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور فلاں کے لیے فلاں سیٹ آف ججز باہر رکھتا ہے۔ بہرحال اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ آلریڈی یہ مسئلہ کہ جی ملاقاتیں نہیں ہو رہی ایک آنریبل جج صاحب کے پاس تھا، ان سے جو لاہور سے آئے ہیں جج صاحب، جن کے بارے میں سمجھا گیا کہ شاید وہ اتنے زیادہ پرو عمران نہیں ہے، چلے کھل کے بات کریں، ہاں اینٹی عمران ہے، یعنی تاثری ہے، انہوں نے وہ لے لیا۔ اس سے وہ سردار صاحب بھی ناراض ہوئے آنریبل، جنہوں نے جو کہ اس مقدمے کو سن رہے تھے، اور آج انہوں نے انہی لائن پر اپنا ایک یہ فیصلہ بھی سنا دیا ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہائی کورٹ کے رولز کے تحت جو ایک مقدمہ چل رہا ہو اس کو چیف جسٹس صاحب بھی اپنے پاس نہیں بڑھا سکتے بغیر کنسنٹ کے۔ بابو اب چونکہ انہوں نے کہا ہے نا، اس وقت میں آپ کو اس لیے روک رہا تھا کہ آپ جج نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایسے جج صاحب جنہوں نے، اور یہ ایک لارجر بینچ، وہ انہوں نے اکیلے نہیں کیا، ان کے ساتھ 2 اور عزت مآب ججز بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے جب ملاقات نہیں ہوتی، یہ پہلے علیمہ بی بی کی منگل والے دن، اور آج یہی تھا نا اس میں کہ جی وہ فہرست بھجوائیں گے، ہاں تو انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب، اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج صبح ہی یہ دے دی تھی اپنا ٹویٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے وہ لسٹ دے دی ہے، جس میں انہوں نے نام دیے عمر ایوب خان، شبلی فراز، علامہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا، اعظم سواتی اور جنید اکبر۔ ٹھیک ہو گئی نا۔ اب یہ بندے دعویٰ دار ہیں کہ ہم 4 گھنٹے انتظار کرتے رہے اور ہمیں ملنے نہیں دیا، گیا، اور یہ وہاں باہر، اور آج عمران خان سے کوئی بھی نہیں ملا، اور آج عمران خان صاحب سے کوئی نہیں ملا۔ اچھا اب تو آپ کی تھیری درست ثابت ہونے جا رہی ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ میں کو ضروری تو نہیں ہے، مقصد یہ کہ یہ میرا خیال ہے۔ اب اسی باعث میں بہت غور سے یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے رپورٹرز نے، ظاہر ہے وہاں باہر اپوزیشن لیڈرز نے گفتگو کی ہے، اپنی بھڑاس نکالی کہ یار ہم 4 گھنٹے سے انتظار کروا رہے ہیں اور عدالتی حکم کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا گیا۔ اب اس پہ شبلی فراز صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں ایوان بالا میں تحریک انصاف کے قائد ہیں، قائد حزب اختلاف، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں عدالتی احکامات کی آج توہین ہوئی، ان احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنا سے ہماری بے عزتی نہیں ہوئی، یہ ان ججز اور اس ادارے کی بے عزتی ہوئی ہے۔ عدلیہ کے ادارے کی ساکھ اور عزت کو بچانا انہی ججز کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یعنی ان شارٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ والے نہیں کہ آپ خود ہی از خود نوٹس لیں،
عدلیہ کے ادارے کی ساکھ اور عزت کو بچانا انہی ججز کا کام ہے. یو آر رائٹ، یو آر رائٹ. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ججز یہ تو نہیں ہے نا کہ پریس کانفرنس سن کے کہیں گے وہ ہماری حکومت اولی ہو گئی، تو اس کنوے ہوگا نا. یہ کنوے کا مطلب ہے کہ یہ سائل دوبارہ جائے. یہ شبلی فراز صاحب فرما رہے ہیں. دوسری طرف یہ جو ملاقات نہیں ہو پائی ہے اس کے بارے میں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پریونٹنگ مسٹر عمران خان فرام میٹنگ his associates while demanding participation security committee meeting was unwise. یعنی غلط تھا یہ وہ، اگر ملنے نہیں دیا. یہ کہیں ذکر نہیں کر رہے ہیں. 27 مارچ کو یہ ٹویٹ ہے ان کا، 5000 لوگ ابھی تک دیکھ چکے ہیں کہ جی یہ تو میں نے حکم لیا تھا، مجھے تحریری حکم ہے اور میں اس حکم کی بنیاد پر انووک کر کے تو جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت، یعنی ان کا اس ٹویٹ میں انہوں نے ذکر نہیں کیا. ارادہ ہو یا نہ ہو میں نہیں کہہ سکتا. تو کنفیوزنگ سگنل آ گئے نا بابو. اسی میں تو آج ہی کہتے ہیں نا کہ عدالتی حکم کی حکومت اولی ہوئی، اسی میں ہم کل کنٹمپٹ میں اگر جا رہے ہیں. شبلی فراز یہ کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل انتظامیہ کا عدالتی فیصلے کا نہ ماننا عدلیہ کی ساکھ کا سوال ہے. ہم آج ملاقات نہ کروائے جانے کے خلاف توہین عدالت کی پٹیشن فائل کریں گے. اچھا، نیاز صاحب نے کہہ دیا. نیازی صاحب کہہ رہے ہیں ہم پٹیشن فائل کریں گے. شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے ادارے کی ساکھ اور عزت کو بچانا انہی ججز کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں. یہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوں کہ جب نیاز صاحب توہین عدالت دائر کریں تو عدالت فوری ایکشن لیتے ہوئے جیل سپرنٹینڈنٹ کو معطل کر دے. شاید یہی ہوگا نا. تو وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو تو واحد اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے ہیں. اچھا، وہ کون؟ وہ اور بار بھائی پیکا، انہوں نے اور بھی نام لیے ہیں. وہ بس وہ تو عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں لیے ہیں. بھائی میں عید اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہ رہا ہوں. میری بچی جو ہے وہ بہت اپنا، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں پورا نیک چال چلن کی پوری ضمانت کے ساتھ. بہرحال پھر ہم شو کرنا انہوں نے پیکا چلا دیا کرنا، پیکا پی. نہیں وہ خیر ایسی بات نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کر میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنی زندگی ہے ساری کی ساری صحافت کی نظر کی ہے، اور صحافت میں ابھی بابو میری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ میں ہمیشہ اپوزیشن میں جو جماعتیں تھیں ان کو کور کرتا. چلے پیکا سے بچتے ہوئے ہم یہ بات تو کر سکتے ہیں نا کہ جو پارٹی کے اندر اس ایشو پہ بھی اختلافات پائے جاتے ہیں. بالکل پائے جاتے ہیں. تو میں نے تو ابھی تو تمہیں پہلے یہ گنوایا نا. خالی بات یہی نہیں رک رہی ہے. بات یہ ہے کہ فیصل چودھری صاحب جو ہمارے دوست ہیں، یعنی کہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بچوں کی طرح، وہ مسلسل جن ٹی وی شوز میں جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں یہ تو ہاتھ کٹوائے ہیں کہ جی وہ بیان نہیں دیں گے، سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ویسے کہ فرض کرو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب عمران خان صاحب سے ملنے کے گئے، آج تک بڑے چنگے پہ لگ دو ڈولے شولے کڈے جی، یہ تو نہیں عمران خان سے بات کریں گے. آف کورس سیاسی گفتگو ہوگی اس میں. وہی ہی وہ ڈسکس تھنگس پولیٹیکل. صحیح ہے یا نہیں بات؟ تو اس ساری بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے شبہ تھا تھوڑا تھوڑا ایک آدھ جو ہے نا دائیں بائیں کی اطلاعات میرے شبے کو مزید تقویت پہنچا رہی ہیں. مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے یہاں کا ایک ادارہ اور اس ادارے کا راولپنڈی سے تعلق نہیں ہے. اچھا، اوکے، ہو گیا تاکہ لوگوں کا تو ذہن تو فوراً نہیں جاتا ہے نا. اب وہ آ جائے نا، آپ پارے سے نہیں جاتا. اب سری نگر ہائی وے پہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. نہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہرگز اس کا عسکری ادارہ نہیں ہے. اچھا، نہیں ہے. لیکن بہرحال لا انفورسمنٹ کے اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے اور بھی ادارے ہوتے ہیں نا. اچھا، ٹھیک ہے. اوکے. انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں تحریک انصاف کے جو بہت تواتر سے سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کا بیانیہ مرتب کرتے ہیں. تو اس زمانے میں ایک فہرست تیار ہو چکی ہے. فہرست تیار ہو چکی ہے؟ یس سر. کتنے لوگوں؟ میں مثال کے طور پر آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ راولپنڈی کا ایک قریبی شہر ہے، میری اطلاع کے مطابق وہاں پر 80 ایسے کارکن آئیڈینٹیفائی ہوئے.
یہ ایک کہ جگہ جو- کے بتا رہے ہیں آپ؟ جی تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ایک ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ کم از کم 2 MLA راولپنڈی کے قریب ہی. تو ٹوٹل کتنے ہو گئے پھر؟ یار اب میں پی کا یہاں آتا ہے کہ جی آپ کیسے دعوے سے کہہ سکتے ہیں، فرض کرو میں یہ کہوں کہ جی ایکس اماؤنٹ ہے، کہیں گے جی ایکس اماؤنٹ میں دسو نا تو پتہ چلے. ہاں بٹ لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، یہ تو نہیں میں نے یہ سنا ہے سنا ہے. اچھا کہ جی فہرستیں بن رہی ہیں، ان لوگوں کو پراپرلی کر کے آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے جو ہر وقت اپنے ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے ہاں. صرف اور صرف ایک بیانیہ جو ہاکش بیانیہ ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات، ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف سوشل میڈیا کے بندش کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے پائے گئے ہیں کہ سلمان اکرم رضا صاحب نجی محفلوں میں دوستوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر صرف ایک مہینے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا والے تھوڑا سا صبر کر لیں تو ہمارا ایک معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو ہمارے بانی کی مشکلات میں اچھا آسانی. بیرسٹر گوہر تو کئی افطاریوں پہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اصل وجہ جو ہے نا اس سوشل نہیں میڈیا، ان کا تو پبلک سٹیٹمنٹ بھی ہے تو اسی حوالے سے. ویسے یہ اطلاع بھی ہے نا کہ پچھلے ہفتے جب عمران خان صاحب سے سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر صاحب سے دونوں ملے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سوشل میڈیا اپنا جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں یا ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے تو لیکن اس کے لیے صاف پارٹی نے کہا تھا کہ اچھا اور کو بات کریں. ہاں یہ بھی ہوا تھا. ان تک جو پیغامات پہنچے ہیں موصوف نے صرف ایک پر عمل کیا. وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ وہ جو تھا نا فارن افیئرس، وہ جو رابطے کے لیے ایک بین الاقوامی کمیٹی بنی تھی، وہ تحلیل کر دی. بخاری وغیرہ وہ تحلیل کر دی گئی. اس کے علاوہ جہاں تک تو سوشل میڈیا کی بات ہے، اب ہماری سرکار مائی باپ کی میرے تجزیے کے مطابق اس وقت سوئی اس بات پر اڑی ہے کہ صاحب یہ جو عمران خان صاحب کے بلو ٹک کے ساتھ، جس کو ایکس کہتے ہیں ان دنوں اور کبھی ٹویٹر کہلاتا تھا، یہ کون یہ پیغام لکھتا ہے اور کیسے لکھتا ہے. تو دیکھیں 6 دن وہ خاموش رہا، 6 دن کے بعد بولا نا، کل جو آپ نے پڑھا تھا that was after 6 days. نہیں تو لیکن وہ اس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نرم تھا. میری دانش میں ٹھنڈا نہیں تھا. ٹھنڈا ٹھنڈا. میری دانش میں نہیں تھا. آپ کی دانش میں وہ بھی نہیں تھا نا. میں نے کل جب میں وہ آیا میں اردو میں لکھا ہوا تھا یار، میں نے کہا بھائی میں اگر اس کو پڑھوں گا سوال تو یہاں پہ میرا یہ ہے کہ علیمہ خان صاحب میں نے تمہیں کل یہ کہا کہ نہیں کہ میں اس کو پڑھوں گا، میں تمہارے سامنے یوں لے کر بیٹھا رہا. میں نے کہا میں اس ٹویٹ کو پڑھوں گا نہیں، کیونکہ میں اگر پڑھوں گا تو میں وحید مراد یعنی کہ فلموں والا نہیں، وہ بچہ وہ ٹھیک ہے پیکا یہ کہا نا میں نے تو. آپ نے کہا، لیکن میرا یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز ہوں میں. جی ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وایا علیمہ خان وہ ٹویٹ ہو رہے تھے. علیمہ خان تو اس دوران ملی ہی نہیں عمران خان صاحب کو، تو وہ ٹویٹ کیسے ہو گیا پھر؟ اسی لیے پھر ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، کبھی پھر ان میں سے کوئی ہوگا. بھئی اب علیمہ بی بی بھی تو کل 2.5 گھنٹے رہی ہیں نا. دیکھیں کئی لوگوں نے جب اعتراض اٹھایا 2 لوگوں پہ جن سے کہا جاتا کہ وہ 3 لوگ سے کہ جن سے یہ پروو ہوتا ہے اور یہ ٹویٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی انہیں کنوے کیا کہ نہیں، ہم ایک ایک لفظ ویریفائی اور ویٹ کرواتے ہیں عمران خان صاحب سے، پھر اس کو ٹویٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں کرتے. تو 6 دن بعد اگر ٹویٹ ہوا تو اس کا مطلب عمران خان صاحب سے وہ ویریفائی کیا گیا، انہوں نے وہ پیغام کسی نہ کسی طرح پہنچایا ہوگا. میں اس کے بارے میں اب کیا کہہ سکتا ہوں نا، میں تو تفتیشی افسر نہیں ہوں، نہ ہی میں نے نگاہ رکھی ہوئی ہے ان پہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک بہت بڑی نادانی ہوگی. یار وہ جنرل عارف ہوتے تھے ضیاء الحق کے زمانے کے، انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے اتنی بھوٹی، اور اس میں کون سی؟ بھٹو صاحب کے آخری دنوں کی باتیں ہیں، جس میں یعنی جیل میں اس کی پوری رویداد انہوں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر 1978-79 میں ریاست پاکستان کی اتنی کیپیسٹی تھی کہ ایک جیل میں قید شخص کی ایک ایک حرکت، ایک ایک گفتگو، ایک ایک لفظ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مانیٹر ہو رہا ہے بلکہ ریکارڈ پہ آ رہا ہے. یہ جنرل عارف صاحب نے لکھا ہوا ہے نا پھانسی سے پہلے کا پورا سب. اور ٹھیک ہے نا. تو جنرل عارف صاحب تو جیلر نہیں تھے. جنرل عارف صاحب تو ایوان صدر میں ان دنوں بیٹھا کرتے تھے. ان کو خبر پوری آ رہی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ، اور آج کا زمانہ تو بھائی ویسے ہی
ہاں تو ٹھیک ہے وہ تو ایک چپ کی مارو، آئیڈینٹیفائی تو ہو چکا ہے کیسے. ایک چپ کی مارے آپ، Very fine، صحیح ہے نا ٹھیک بات. ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے فیصلہ سازوں میں یہ جو شیر افضل مربت کی جو باتیں شروع ہو گئے ہیں نا، فارورڈ بلاک اور یہ اور وہ، اس میں ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں یہ جو پیغام مل رہا ہے، یار خدا کے لیے ایک مہینہ تھوڑا سا خاموش رہے. ہاں تو یار یہ کر کے تو بانی کی مشکلات آسان کروا لیتے ہیں. ہر جماعت کی طرح ظاہر ہے اس جماعت میں بھی انتہا پسند بھی ہوتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دوسرا یہ ہے کہ نہیں اے ٹرک دی بتی ہے. اگر ہم نے ایک دیکھو نا ایک بالر ہو اس کا مومنٹم ٹوٹ جائے یا ایک بندہ بال کی، تو ان کا تو سارا بلڈ اپ جو ہے. دیکھیں میں ان کے کردار پہ کوئی شک نہیں کن کے کرتا، کردار؟ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں کے بھائی، اور بیرسٹر گوہر صاحب کے، لیکن یہ بات مجھ نہیں، آپ کو بھی دیکھنے والوں کئی لوگوں کو اور کئی صحافیوں کو پتہ ہے کہ ان کے بڑے اہم حلقوں میں بہت اہم روابط بھی ہیں. ایون کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک جگہ انہوں نے بیٹھ کے گلہ بھی کیا تھا کہ یار کو میں نے بڑی محنت کی تھی، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی. دیکھیں اب تو اس کا مطلب تعلقات تو ان کے ہیں نا لوگوں مجھے سے. ایک بات بتا تو ان لوگوں نہیں، اب یہ بھی ہم لوگوں نے نا ایک ہم نے اپنا کاروبار چلانے کے لیے یہ بہت میرا خیال ہے ذرا میٹھا زیادہ پایا ہے. نہیں یار بات یہ ہے، نہیں 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 سنو میری بات، ہزاروں کی تعداد میں کارکن جو ہیں ہاں وہ رہا کروانا چاہتے ہیں نا اپنے قائد کو، ہاں اور اس میں جو ہے یہ باقی قیادت ساری ناکام ہو رہی ہے. ہاں کس نے روکا ہوگا انہیں؟ مطلب عید کا فیصلہ کریں کہ جی ہم سارے نماز باہر پڑھیں گے. یہ بھیڑیں ہیں، انسان ہے. کیوں؟ انسان لیڈر مانگتا ہے، لیڈرشپ مانگتی ہے. نہیں میں صحیح بات کر رہا ہوں، آپ بجا فرما رہے ہیں. آج ان کو ایک لیڈر دے دیں، لیڈر چاہیے ہوتا نا. مطلب آپ کلثوم نواز صاحب، بھائی صاحب 8 فروری کے دن کون لیڈر تھا بتاؤ مجھے؟ نہیں 8 فروری کے دن کون لیڈر تھا؟ لوگ نکلے نا، وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تھے. ٹھیک ہے نا، ووٹ ڈالا. تو اب آج آپ پھر الیکشن کرائیں، آج پھر الیکشن کرائیں، وہ پھر ووٹ بھائی ڈالیں. لیکن اب الیکشن کا وقت نہیں ہے نا، اب وقت شہادت ہے آیا. اے مرد مجاہد جاگ ذرا والا سین ہے. اس مرد مجاہد کو جگانے کے لیے بھی ایک کمانڈ چاہیے ہوتی ہے نا. کمانڈ کون کرے گا؟ بیرسٹر گوہر کرے گا جو ایک طرف چیئرمین پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف جا کے وہ کہتے ہیں اللہ واسطہ جی مجھے موقع دے دے، میں عمران خان کا ٹویٹر چپ کروا دوں گا. انہوں نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے اس بات کا. بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ جو آپ دے رہے ہیں. انہیں کہا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے چیلنج کر لیں سر، میں چیلنج اور پیکا لگوا دیں میرے اوپر. یار پھر وہی بات ہے، آ بیل مجھے مار دوں خدا ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے کا سبق آپ نے پڑھایا ہے مجھے. نہیں جی، عدنان حیدر نے بات کہی، اس کو میرے کان بہرے ہیں. یار کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کو اینالائز کیجئے. میں خبر دے رہا ہوں، میں اس پر کھڑا ہوں، مجھ پہ یہ پیکا لگوائیں دونوں جا کے. اس کے بعد آپ ملائیں ڈاٹ سے ڈاٹ. یہ عمران خان صاحب سے یہ دونوں ملے، ان سے کیا کہا؟ کون سے چینل میں بات چیت ہو گئی ہے؟ میں اتنی ہتھا یار رزق لگ گیا نہیں نصرت صاحب، آپ کہتے ہیں ڈاٹ سے ڈاٹ ملائے نا. عمران خان کو مل کے انہوں نے کیا کہا؟ او بھائی میرے اسد چودھری اور آپ دونوں گواہ ہیں کہ یہ ہر میٹنگ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا بند میں ہو. اس میٹنگ میں بیٹھا ہوں. یار گل ہے، میں کون سی میٹنگ میں؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ عدنان حیدر کی بات کو اینالائز تو کر سکتے ہیں نا، پرکھ تو سکتے ہیں نا کچھ سٹینڈرڈز پہ. عمران خان سے مل کے کہا ٹویٹر سوشل میڈیا بند کر دو. نجی محفلوں میں افطاریوں پہ کہتے ہیں سوشل میڈیا سب سے بڑا مسئلہ ہے. باہر نکل کے پارٹی کمیٹیوں میں کہتے ہیں، میٹنگوں میں کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا بند کرا دینا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ ان لوگوں سے جو عمران خان سے مل کے ٹویٹ کراتے تھے ان کو عمران خان سے دور کیا. فواد چودھری کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ چلو ایک بات بتائیں، کیوں نہیں آنے دیتے؟ فواد چودھری آپ بلائیں اس میٹنگ میں جب 9 مئی کے کیسز کی سماعت ہو رہی تھی اڈیالہ جیل کے اندر. عمران خان فواد چودھری سے ملا اور بڑے اچھے انداز سے ملا، اور عمران خان نے سگنل دیا فواد چودھری کو کہ میں بالکل تیار ہوں. مسرت جمشید چیمہ بھی وہاں پہ موجود تھی اور پارٹی کے لوگ وہاں موجود تھے، شیخ رشید وہاں پہ تھے. بلائیں ان سب کو. اس کے بعد کس نے پتہ کاٹا فواد چودھری کا؟ فیصل چودھری کو کیوں انہوں نے کک آؤٹ کیا؟ وہ کیا نام تھا مروت صاحب جو آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، کس نے کک آؤٹ کیا؟ یار ایک بندہ ہے سلمان اکرم راجہ جو ہر اس بندے کو عمران خان سے دور کر دیتا ہے جس پہ ورکر ٹرسٹ کرتا ہے. میں آپ کو حلفن کہنے کو تیار ہوں، میں پھر ہوں حلقے میں.
فواد چودھری سے لاکھ اختلاف ہوگا لوگوں کو، لیکن ورکر شاید اس کے ٹرسٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ جتنے لیڈر آپ نے بنا دیے نا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ایک بندہ اس قابل نہیں ہے جو پارٹی کا نیریٹو بیان کر سکے. آج پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے نا، اس میں بیرسٹر گوہر کا زیرو رول ہے، سلمان اکرم راجہ کا زیرو رول ہے. وہ اس ورکر کا کردار ہے کہ جو اس پارٹی کی نیریٹو آپ کو یہ یہاں کس پہ لے پہ کے جا رہے سوال ہیں. اٹھا رہے ہیں؟ کس کی آپ یعنی بصیرت پہ، یا آپ کی پوری تقریر کس کی بصیرت پہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ بریک ہے اسد؟ آپ مجھے یہ بتائیے. سر بریک کا کیا ہے؟ چلیں جی بریک کا بار بار کہہ دیں. اسد صاحب بریک. جی ناظرین ایک منٹ ٹھہریے جی عدنان صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے واقعتاً کانسپریسی تھیوری سے نفرت ہے، پر پھر بھی ہر لیکن شو میں. صحافی کے طور پر میں ڈاٹ سے ڈاٹ پہ لاتا ہوں. اچھا اور میں آپ کی طرح یہ نہیں کہیں کہ چلے جائیں وہ کر کے نکال دیں. میں یہ کہتا ہوں میرا انداز ہے، میرا خیال ہے. اب کل کیا میں قسمیہ کہتا ہوں کہ لائیو شو میں بیٹھا ہوا جب میں تھا تو میں نے تم سے صرف اتنا کہا، میں نے کہا یار مجھے یہ بات جو ہے نا، میں نے لفظ استعمال کیا تھا ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. میں نے کہا یار یہ ایک دن پہلے ریگولر اور سوشل میڈیا پہ خبر یوں پھیلائی جاتی ہے کہ جی جو ولسن صاحب نے ایک پابندیاں لگانے کا بل متعارف ہو گیا، فلانا فلانا فلانا، بس بھرپور انداز میں اس کی باقاعدہ میں نے کہا جیسے ہی وہ ہو تو اس کے ایگزیکٹ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے آئی ایم ایف کہتی ہے جناب $1 ارب نہیں، اٹ واز آل آف سڈن. یو آر رائٹ، اٹ واز آل آف سڈن. کہ $1 ارب نہیں، آپ بلکہ 2 ارب لیں. 1 ارب وہ قسط وہ جو ہے آپ اور کی، 1 ارب آپ کلائمیٹ کے اور لیے 1 ارب جو ہے وہ اس کے لیے ماحولیات کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں نے اس میں کہا استاد تو نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ وہ باقاعدہ آپ نے میرے ساتھ یعنی بحث کی. میں خیر آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. ایسا محض حسین اتفاق ہو اس لیے سکتا کہ ہے. حسین پھر اتفاق یہ ہوا ہے. ویسے یہ تو اتفاق نہیں ہوا، یہ تو عادت سی بنا لی ہے تم نے، تو منی رکھ لی کہ اخبار نہیں کبھی پڑھنا. نہیں آج نہیں پڑھا. آج کا I was so ڈان busy. بس یہ آج کے ڈان کے فرنٹ پیج پہ میرے کولیگ، میرے بھائی، میرے دوست انور فاطمی اقبال صاحب اور سینئر، انہوں نے کہا ہے کہ طارق فاطمی صاحب، طارق فاطمی accused to Prime Minister Shehbaz Sharif کے on a series of high-level meetings in Washington as Pakistan pushes for more positive engagement with the Trump administration. سمجھ آئی آپ؟ وہاں پر طارق فاطمی بہت دنوں سے موجود تھے اور وہ خاموشی سے لابنگ کر رہے تھے. مجھے اور آپ کو خبر نہ ہوئی. میں نے کل جو ہے چیخم دھاڑ مچائی، میں نے کہا نہیں یار عدنان، یہ اس طرح اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے. اور میں تو بار بار کہا. فاطمی صاحب وہاں پہ تھے تو اٹس مین کہ کچھ نہ اور کچھ پھر ان کی وہ کنیکشنز جوڑے، تصویریں، ان کی جو ملاقات، کیونکہ یہ تو آل آف دا سڈن تھا کہ آئی ایم ایف نے 20 گھنٹوں میں کہا کہ یار اوکے ڈن، اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو گیا. ایگزیکٹ. اس کے بعد یہ کہ آج جو ان کی یعنی کہ آج کل جو قائم مقام سفیر کہہ لیں آپ، نیٹلی صاحبہ، ہاں وہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب سے ملے، جو آ گئے آج اپنے آفس میں تھے. ہاں وہ بیمار تھے شاید. اور انہوں نے، اللہ کا شکر ہے، انہوں نے جو دوران ملاقات یہ بھی ہوا ہے کہ جی جون میں پاکستان اور امریکہ کو کاؤنٹر ٹیررزم پہ مشترکہ کچھ میٹنگز ہوں گی. اب یہ دیکھیے مطلب یہ کہ دو دونی 4 والا جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے آپ کو. ایک کاؤنٹر ٹیررزم پہ کوئی وہ جو بھی ہو بارہ. اب یہ جب بھی امریکہ کا ذکر ہونا تو ہمیشہ اپنے دماغ میں یہ بات رکھو کہ ایک فریق کچھ کہہ رہا ہوگا، دوسرا فریق کچھ کہہ رہا ہوگا، بعض اوقات ایک ہی شخص کچھ ٹویٹ کر رہا ہوگا اور اصل میں کچھ کر رہا ہوگا. مثال کے طور پر آپ کو یہ بات پتا ہے کہ گزشتہ 5-6 دنوں سے رجب طیب اردوان کے خلاف بہت مظاہرے، یعنی انپریسیڈنٹڈ. آج سے بہت عرصہ پہلے ایک گزنی پاک کے لیے ایک موومنٹ چلی تھی، لیکن وہ بنیادی طور پر سول سوسائٹی کی تھی. یہ استنبول کا وہ جو اس دن ہم نے امام امام لوف. اب یہ کہ کل ان دنوں ترکی کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ امریکہ پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی کل امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی. مارکو روبیو سے.
اب مارکو روبیو صاحب نے یہ ٹویٹر لکھا، اس میں پہلے انہوں نے اچھی اچھی باتیں کی، میٹ وتھ ٹرکش فارن منسٹر. یہ کیسے تم یہ پڑھو گے، یہ جو اسپیلنگ ہے، کیا نام ہے ان کا ترکی حقان کے؟ فدان، حقان فدان. جب ترکی زبان میں ایچ لکھا جائے نا تو یہ خے ہوتا ہے، اچھا یہ ہے خاقان. اچھا، خاقان فدان. اوکے ٹھیک ہے جی. اوکے. ہے اسی طرح سی ایچ پی، حقان فدان. سی جب آئے نا تو یہ جیم ہے. اچھا سی ایچ پی کا مطلب ہے جمہوری خلق پارٹی، ایچ حلق. ہاں ہاں. ٹھیک ہے، خلق پارٹی. ٹھیک ہے. تو خیر اس نے سے کر کے کاغذی ٹریڈ یہ وہ روس یوکرین وغیرہ وغیرہ کرنے کے بعد آخری 2 لائنیں لکھی، آئی ایکسپریس کنسرنز ریگارڈنگ ریسنٹ ریس اینڈ پروٹیسٹ ان ٹرکی، کہ ٹرکی میں حال ہی میں جو مظاہرے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کے بارے میں میں نے اپنے تحفظات کا، کنسرن کا اظہار کیا. اب جناب وہ جو ترکی کے لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے دنیا کی سب سے مشہور نیوز ایجنسی رائٹر، اس کو یہ کہا کہ ایک مرتبہ بھی ہماری جو میٹنگ رہی ہے اس میں اس طرح کا اس روبیو میں صاحب نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ ساری توجہ یہی رہی کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کیسے ان میں مزید بڑھنے ہیں اور کیسے اور اپنا ہمارے تو بہت ہی اچھے تعلقات ہیں. اور بائی دا وے یہ جو یورپ کا نائب صدر ہے، سوری امریکہ کا، جے ڈی وینس، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آن ریکارڈ پہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسے دنیا کا پسندیدہ اس کا جو لیڈر جو ہے وہ رجب طیب ایردوان ہے. اچھا یہ کیسی گیم ہے؟ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ ادھر رجب طیب ایردوان کے پاس جو ہے وہ شام کا وہ جو ہاں اس کا جولانی ہاں اب آگے ابو شار، ویسے تو آپ ان کا نام ہے لیکن ویسے جولانی کے نام سے جو مشہور ہے، ہاں جولان کے رہنے والے ہیں. ہاں جو تو وہ صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ ترکی اور شام کے درمیان معاہدہ، یعنی کہ سیریا جو ہے وہ ایک حوالے سے ترکی کے حلقہ اثر میں چلا جائے گا. اس پہ بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ پتے کھڑکیں گے. میں صرف عرض آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ولسن نہیں ہوتا خالی، کئی کردار ہوتے ہیں. کئی کردار ہاں ہاں. لیکن اس سب کے تناظر میں ایک بات کو، چونکہ آگے عید کا موقع ہے اور ظاہر ہے کہ بریک ہماری لمبی ہو جائے گی، ہمیں بہت کنسرن ہونا چاہیے. عجیب سی بات ہے جی، 26 مارچ کو، یہ بہت موٹی رپورٹ ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس پوری کو آپ کے سامنے اس کی تلخیص پیش کر سکتا، لیکن ہمارے لیے امیڈیٹ کنسرن کی جو بات ہے جی، سینٹ کی ان کی خارجہ امور کے بارے میں، آرم فورسز کے بارے میں کمیٹی ہوتی ہے، تو اس کی ایک کمیٹی ہے، سب کمیٹی یعنی ذیلی کمیٹی ہے، جو کہ اسٹریٹجک فورسز جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے میں جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتی ہیں. اس میں انہوں نے اس کے جنرل اینتھنی جے کاٹن کو بلوایا سینٹ کی کمیٹی نے. کب؟ کل. 200 سال پہلے نہیں، کل بلایا. کہ ایسی کیا پریشانی آ گئی کہ اس کو کل بلایا؟ کہا کہ پلوان جی دسو کہ ایران کے ایٹم بم کے کیا حالات ہیں. وہ صاحب پتہ ہے کیا انہوں نے یہ ریٹن سٹیٹمنٹ جو سبمٹ کی ہے سینٹ نے، اس میں کہا ہے کہ پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ وہ یورینیم کو تمہیں پتہ ہے اس حد تک انرچ کرنا پڑتا نا تاکہ ایٹم بم بنے، کہ یورینیم کو اس حد تک انرچ کرنے کے لیے، اتنا طاقتور بنانے کے لیے اس سے بم بن سکے، جس کو ڈرٹی بم کہا جاتا ہے ان کی زبان میں، 10 سے 15 دن درکار تھے. اب 26 مارچ کو کل یعنی اس نے سینٹ کو بتایا ہے کہ نہیں صاحب وہ تو 1 ہفتے کی دوری پر ہے. ہیلو. اچھا، اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ کیوں 26 مارچ کو ان کو طلب کیا جاتا ہے؟ موصوف یہ بیان دیتے ہیں، اس بیان کو آپ باقاعدہ یہ دیکھیے پرنٹ آؤٹ لے کر. اس سے پہلے ہم نے اسی میں جب ڈسکس کیا تھا کہ جان بوجھ کر
وہ سگنل نام کا، جس کو اب سگنل گیٹ امریکہ میں کہا جا رہا ہے، اس میں انکلوڈ کیا گیا ایک صحافی کو، بڑے سینئر صحافی کو، جو اٹلانٹک کا ایڈیٹر تھا، جس میں سارے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. کئی لوگ یمن. اس میتھ کو مانتے ہیں کہ جان بوجھ کے شامل کیا گیا. میں نے ہاں یہ آپ نے کہا ذکر کیا، کئی لوگ میں انسسٹ کر رہا ہوں، بلکہ اب بھی کر رہا ہوں، ہاں تاکہ ساری توجہ رہے کہ جیسے یہ جو سارا بلڈ اپ ہو رہا ہے امریکہ کا، فار وہ یمن. یمن کے لیے ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو ایک ہفتے کی مار رہ گیا ہے. اس بات پہ غور کیا آپ نے؟ اس طرف ہو سکتا ہے. نہیں آپ نے اس پہ غور کیا کہ 26 مارچ کو ٹھیک ہے امریکی جہازوں کی پھرتیاں، آنیاں جانیاں، ڈپلائمنٹ، ڈیگو گارشیا وغیرہ وغیرہ، وہ ٹورڈز ایران ہو سکتے ہیں. بھائی کہ یار اب تو یہ تو کوئی جوائنٹ ایکسرسائز کر کے ٹرمپ کی خیر ایک عادت تو ہے نا کہ وہ اینٹی وار. ٹرمپ کہتے ہیں میں وار کے خلاف ہوں. ٹرمپ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. تو رکوا دی غزہ میں جنگ. وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں سارے، جنگ رک جائے گی. ہاں تو پھر تو نہیں رکی نا بمباری. تو اتنا زیادہ ہی وہ ہمیں پسند ہے. ہاں وہ ایک جنگ رکوانا چاہ رہا ہے، روس اور یوکرین کی. یس ہی از ویری کین اباؤٹ اٹ. ایسی بات نہیں. یمن پہ حملے کر رہا ہے، غزہ پہ اپنی شرائط لگا رہا ہے. تو لیکن یہ جو ہے کہ آپ باقاعدہ 26 تاریخ کو بلوا کے اور دنیا کو، یہ بالکل ویپن آف میس ڈسٹرکشن والی بات ہے. وہ عراق پر، وہ عراق والی کہانی. لیکن اس کے لیے بڑے گراؤنڈز بنائے تھے. حالانکہ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود آپ کو ڈلیوری کے لیے ہتھیار، یعنی کہ ڈرٹی بم بنا کے تو اس طرح تو نہیں پھینک دینا جی، یہ کو پٹاخہ تو نہیں ہے نا یار، اس کی ڈلیوری کا سسٹم ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہے کہ فوراً پہنچ جائے گا. میزائل اس کے لیے چاہیے، ایئر کرافٹ چاہیے. ہو جی پہلے بم بنا لو. پہلے خالی یہ کہ ان کا انریچمنٹ میں اتنا ایک ہفتے کی دوری ہے، جب فیصلہ کریں وہ تو اس گریڈ کا یورینیم وہ بنا لیں گے. اب ایسے اس حوالے سے ایران آفیشیل جو ان کے ایجنسیوں کے وہ ہیں، اتھارٹیز کے سوشل میڈیا ہینڈلز، وہ ویسے کئی ویڈیوز شیئر بھی کر رہے ہیں اس طرح کی کہ فلاں کمانڈر فلاں سرنگ میں گھسا ہوا ہے، فلاں کمانڈر میزائلوں کا معائنہ کر رہا ہے، فلاں کمانڈر ڈرونز کا معائنہ کر رہا ہے. سو ایکٹیویٹی وہ بھی اپنی اپنی ہلکی ہلکی شو ضرور کرا رہے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ اگر یہ ہے تو پھر ظاہر ہے آل دا مور ریزنس کہ ان پہ بلڈ اپ ہوگا کہ صاحب یہ دیکھیے یہ ایران تو باز نہیں آ رہا، تو یہ چھوڑیں جی، آپ ورسی کیا کریں گے آپ. یہ کہ ایران کی دیکھیے میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اتنے موٹے صفحات ہیں، اس کی کوئی وجہ تو کا ہے. بھی ٹھیک ذکر ہے ٹھیک ہے، روس کا بھی ذکر ہے، اسپیسیفکلی فوکس جو ہے وہ ایران اور ایران کا میزائل پروگرام اور ایران کا اسپیسیفکلی یہ کہ یہ کہنا کہ ایک ہفتے کی دوری ہے، اور پھر یہ کہ ڈلیوری تک پہنچنے میں بھی، اور پھر یہ کہ اس کے میزائل جو ہیں وہ ابھی 2400 میل تک جا سکتے ہیں، 2200 پاؤنڈ 2200 پاؤنڈ پے لوڈ کے ساتھ، پے لوڈ کے ساتھ، یعنی دھماکہ خیز مواد کے ساتھ. کیوں یہ ایک دم سے آپ کیوں اس کی دہائی بجانا شروع ہو گئے؟ سر یہ بات غور طلب ہے، ایسے نہیں ہے، ایسی باتیں اس طرح نہیں. لیکن خیر ایران عراق بھی تو نہیں ہے نا سر، ایران عراق بھی تو نہیں ہے. بس ایک طرف رشیا ہے، چائنا ہے، ریجنل امپیکٹ تو الگ سے آتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ ہاں وہ تو ہے، ظاہر ہے. جیسے آپ کو غزہ میں نظر آ رہا ہے، جیسے آپ کو یاد ہے کبھی کہ روس کے اڈے ہوا کرتے تھے شام میں یا نہیں؟ نہیں ابھی تک تھے، پچھلے مہینے تک آج تھے. کل بھی ہیں نا. میرے خیال میں بڑے بند سے ہیں، باقی کچھ انہوں نے موو کرا دیے. تو اس لیے یہ روس، چین، جاپان ان کا ذکر چلے جی، اللہ ہر ایک کو اپنی حفظ و جو امان میں رکھے. بالآخر ایران والا چیپٹر کھلتا ہے تو پھر ہم پر ڈائریکٹ ہیٹ پہنچے گی. معاملہ ایران کی تو براہ راست ہم پہ ہیٹ آئے گی، اور ترکی میں بھی جو ہو رہا ہے اس پر اس کا امپیکٹ بھی آ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں چلیں ایک بریک. ویلکم بیک. نور صاحب، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے پاکستان کا، اور یہ مسئلہ شاید پاکستان کے لیے اس قدر خوفناک ہے کہ سیاسی مسئلہ، معاشی مسئلہ اور سیکیورٹی کے مسائل پیچھے رہ جائیں گے. وہ ہے پانی کا مسئلہ. اور اس سال بارشیں نہیں ہوئی، نہ ہونے کے برابر ہوئی ہیں. ایوریجلی آپ کہہ لیں کہ 50% کم ہوئی ہیں. پنجاب میں وہ 40% کم ہوئی معمول سے، سندھ میں 62% کم ہوئی، بلوچستان میں 52% ہوئی، کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہی صورت حال ہے. تو پانی، بارشیں کم ہوئیں، برف باری جو سردیاں گزری تھی اس میں کم ہوئی، تو اب جو گزری ہیں سردیاں، تو اب اسی
जो पीक होती है पहाड़ों की, उस पर जो बर्फ होती है वो पिघलती है तो दरिया बनते हैं, तो गर्मियों में भी हम वाटर स्ट्रेस रहेंगे। तो पाकिस्तान में जो वाटर की सूरत हाल है वो इस कदर खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है कि आप समझ लें कि एक लफ्ज होता है खुश्क साली, जिसको ड्राउट कंडीशंस कहते हैं, उस कंडीशंस में जा चुके हैं। भाई साहब, और मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मैं वो आपकी दी हुई सारे चीजें पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि 2006 में हमारे प्रोफेसर साहब जो वाटर मैनेजमेंट पढ़ाते थे, शोएब साहब, वो हमें कहते थे कि मुझे अचानक याद आई ये बात कि, और ये बुक भी है इस पे, कि पाकिस्तान का वाटर 2025 में वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री होगा पाकिस्तान। ये बात 20 साल पहले रिसर्च हो चुकी थी, तो आज नहीं है। हमने इस पे काम नहीं किया, हो गया ना वो। भाई किस तरह काम हो कि आप देखो ना, हम अपने प्रोग्राम की दुम में इसका जिक्र कर रहे हैं ना। हाँ, अडियाला जाना होता है। ठीक, अब आपको IMF का इतना भी बड़ा खिराती इदारा नहीं है कि आपको वो मौसमियाती तब्दीली से नबरदाश्त होने के लिए 28 महीने तक पहला प्रोग्राम देके कहता है $1 अरब। क्यों? इसलिए कि ग़ज़ाई बहरान, मेरे मुंह में खाक हो तो ग़ज़ाई बहरान का मतलब है कि देखिए, आज मेरा दिल घबरा गया। अंग्रेजी अखबार ने, कल अरसा की मीटिंग थी ना, तो आपको खरीफ के लिए वो ज़ाहिर है कि वाटर के जी सूबों में कैसे बांटना है, तो उन्होंने जो हेडलाइन लगाई, जिस बंदे ने, बेचारे ने कहा तो सही, लेकिन उसने मेरा दिल के, क्योंकि शायद इसी तरह की हेडलाइन लगा कर ही, इसी तरह की सुर्खी लगा कर ही लोगों को मतवज्जे किया जा सकता है कि उन्होंने कहा कि पानी जो है सिर्फ पीने के लिए मुयस्सर होगा, ज़राअत के लिए नहीं। ओनली ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल अमेड अनप्रेसिडेंटेड शॉर्टेज। और ये हो चुका है शुरू। यानी उन्होंने, जाहिर है कि अभी, लेकिन बहरहाल वही तुम्हारे वाली बात कि मिसाल ही नहीं मिलती हालिया तारीख में कि इतनी कम बारिशें हुई। लोगों ने इस साल, वो हम शहरों में ना किचन गार्डनिंग को थोड़ी बहुत करते हैं, लोगों ने वो नहीं पूरी कर सके सर, वो जो होती है लंबी एग्रीकल्चर बड़ी। उसी में ये है कि उसकी रोशनी में, ये तो इरशाद ने कल पूरे मुल्क की सूरत हाल बताई, पंजाब में, उसमें जनाब अली इन्होंने पंजाब की डिस्ट्रिक्ट्स बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान, इन 3 अजला में कहा है कि यहाँ पर खुश्क साली अपनी इंतहा पे हो सकती है। अल्लाह भला करे। ये वो एरियाज हैं जहाँ गन्ना, गंदम और कपास बड़े जोरों शोर से होती है, तो वो तो अभी बिजाई शुरू होनी है ना, खरीफ कपास में, गंदम तो भी वो जिसको कहते हैं कि लेवल पे नहीं आई ना, दाना बना ही नहीं गंदम का उस तरह। क्योंकि ओवरऑल पूरे सूबे में जो है इस दफ़ा 38% यानी कि 38, समझे कि 60% बारिश हुई है, ये 40% नहीं हुई। ये साहिबान कहेंगे वो बारिशें नहीं हुई, बर्फबारी नहीं पड़ी, तो हम क्या करें? तो इनसे पूछा जाए, वाटर मैनेजमेंट भी किसी बला का नाम होता है बाबा। हम ये पूरी दुनिया में, इसराइल में कहाँ से पानी आता है? उन्होंने वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है सर, बारिश का पानी छतों पर रोक लिया जाता है। फिर ये जिसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, वो इसराइल की इजाद है। बीज को, यस, इसराइल हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम सारे ही, ड्रिप है, पिवट है, स्प्रिंकलर है। हमारे यहाँ तो ये है कि वो आप यूं करके खाला खोदा तो ये नहर का पानी जा रहा है। अल्लाह खैर सल्ला। कोशिश की कि अगर साथ वाले का भी थोड़ा सा मौका अगर कमजोर करके, मौका खुला भी करवा लेंगे सर। वही ना, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। और अब मेरा ये ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि लोगों को जिम्मेदार बनाने के लिए आप वाटर पर जो है उसकी कीमत वसूल। आपको एक बात बताऊं सर, आप जो पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट या वाटर मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, और वो भी मास्टर्स, एमफिल। कहीं ग्रेजुएशन नहीं कराई जाती इसमें, और सिविल इंजीनियर्स को भी सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मैं आपसे यही मैं तो रो रहा हूँ, प्रायोरिटी ही नहीं है यार। अगर आप ज़हनी तौर पर जो आप किताब का जिक्र कर रहे हैं वो तैयार होते, हमने 2005 में कि 2025 में आपने यहाँ पहुँचना है। अगली कहानी की, अच्छा अगली कहानी की बंदे ना अपनी दुकान दे चक्कर। आप कहते हैं क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, एक लफ्ज होता है कि पानी जो ज्यादा फसलें लेती हैं वो उनको डिस्करेज किया जाता है कि उतनी लगाओ जितनी जावे तुम्हें जरूरत है। इन्होंने गन्ने की काश्त पे लोगों को लगाया, कपास की लोगों ने छोड़ दी। चावल पे ले आए और लोगों ने मकई और वो चावल छोड़ दी लगाना।
تو لوگوں کو انکریج کیا ان فصلوں پہ جو زیادہ پانی لیتے ہیں. اس سے کیا ہوا؟ زمین میں سیم آیا. اس سے کیا ہوا؟ دوسری فصلیں وہ ڈسکریج ہوئی. اس سے کیا ہوا کہ آپ کا گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ آپ نے نہ صرف ڈپلیٹ کیا بلکہ اس کو پلیوٹ کیا بیکاز آپ پیسٹیسائڈ اس میں ڈال رہے ہیں. میں آپ سے دوبارہ یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ جتنی جو باتیں ہیں یہ ہم اپنے پروگرام کی دم میں کر رہے ہیں. وہ چلو کر تو رہے نا. ان کے تو خیر حکومت جو بھی ہے وہ جس کی بھی ہو جائے جس کی رہی ہے جس کی بھی رہی ہے جو ان کی پریورٹی نہیں رہا نا. اب اس وقت جو ہے یہ وہ وقت ہے کہ وی ہیو ٹو ویک اپ, بی پریپیئر فار اٹ. لیٹس سی جی اب اس پر یہ اور یہ اور خدا کے لیے بہت یہ اہم جو ایشو ہے جو جس پہ فوکس کرنا بڑا ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میری طرف سے, نصرت جاوید کی طرف سے, میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ایڈوانس عید مبارک. عید کے بعد ملاقات ہوگی.